وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ آل اللہ المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ واللعنة على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق اللہ العلی العظیم. شوہر کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلی نشست میں ایک اہم حق بیوی کے اوپر، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک اہم ذمہ داری بیوی کے ذمہ داریوں میں سے اور بیوی کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ اور ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری، اور شوہر کے بنیادی اور واجب حقوق میں سے ایک اہم حق اچھی طرح سے شوہرداری کرنا. اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہر جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کی فرمان برداری کرنا. دین مبین اسلام میں درجنوں حدیثوں میں نیک کردار اور شوہر کے فرمان بردار بیوی کو خاندان کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے. چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: المرأة الصالحہ احد الکاسبین. ایماندار، صالح اور نیک کردار بیوی خاندان کی ترقی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے. واقعاً اگر کوئی خاندان، کوئی گھر مادی حوالے سے، معنوی حوالے سے، فکری حوالے سے اگر ترقی کرنا چاہے تو بیوی کے مدد کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من سعادت المرء المسلم. مسلمان مرد کی خوشبختی اور سعادت میں سے ایک اہم سعادت یہ ہے الزوجۃ الصالحہ. مسلمان مرد کی خوشبختی اور سعادت صالح اور نیک کردار بیوی ہے. واقعاً اگر کسی کو کوئی نیک کردار، خدا کی اطاعت گزار بیوی کے شوہر کے اطاعت گزار اور شوہر کے حکم پر عمل کرنے والی بیوی مل جائے، قوانین اسلام پر، اسلام نے جو شوہر کے لیے حقوق وضع کیے ہیں 100% ان پر عمل کرنے والی بیوی مل جائے، تو مسلمان مرد کے لیے اس سے زیادہ خوشبختی کسی چیز میں نہیں ہے. من سعادت المرء المسلم الزوجۃ الصالحۃ. مسلمان مرد کی خوشبختی اور سعادت میں سے ایک یہ ہے کہ صالح اور نیک کردار بیوی رکھتا ہو. اس سے خوشبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ، نیک کردار اور بہترین بیوی کے کیا صفات ہیں؟ بہت سی حدیثیں ہیں، ایک حدیث کے 2-4 جملے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا: ان خیر نسائکم، بے شک تمہاری عورتوں میں سے سب سے بہتر عورت وہ ہے الولود الودود، بہترین عورت کی صفات میں سے ہے
زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو اور اپنے شوہر اور بچوں سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، یہ بہترین عورتوں کے اوصاف میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں العفیفہ، اور تیسری نمبر پر پاک دامن اور عفیف ہو۔ بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہوتی ہے، عفیف ہوتی ہے۔ العزیزۃ فی اہلہا، اپنے گھر میں عزیز ہو، شوہر کے نزدیک، بچوں کے نزدیک، خاندان کے نزدیک، گھر والوں کے نزدیک وہ عزیز ہو۔ بہترین عورت کی صفات میں سے یہ ہے، جب عفیف ہوگی، جب پاک دامن ہوگی، جب محبت کرنے والی ہوگی، جب زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہوگی، تو لازمی بات ہے ہم شوہر کے نزدیک وہ عزیز رہے گی، ہم خاندان اور کے دوسرے افراد کے نزدیک۔ چوتھی صفت یہ ہے الذلیلۃ مع بعلھا، اور اپنے شوہر کی نسبت متواضع اور خاکسار ہو۔ مومن، صالح اور نیکردار عورت کی نشانیوں اور علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے المتبرجۃ مع زوجھا، صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے آرائش کرتی ہو۔ الحسان علی غیرہ، اور غیر شوہر سے، شوہر کے علاوہ دوسرے نامحرموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہو۔ تسمع قولہ، بہترین عورت وہ ہے، بہترین بیوی وہ ہے تسمع قولہ، دل کی گہرائیوں سے شوہر کی باتوں کو سنتی ہو۔ وتطیع امرہ، اور شوہر کے حکم کی اطاعت کرتی ہو۔ اگر ایسی بیوی ہو، ایسی عورت ہو، بہترین عورت ہے۔ ایسی بیوی دنیا کے بہترین بیویوں میں سے ہے، اور اگر کسی کی بیوی ایسی ہو تو وہ گھر، اس کا شوہر ہر لحاظ سے ترقی کرے گا، مادی لحاظ سے بھی وہ ترقی کر جائے گا، معنوی لحاظ سے بھی وہ ترقی کرے گا، اور فکری لحاظ سے بھی وہ ترقی کرے گا۔ اچھی عورت کی صفت یہ نہیں ہے، اچھی عورت کی اوصاف میں سے بہترین صفت یہ ہے جب شوہر اور مرد اس کی طرف نظر کریں، اس کی طرف نگاہ کریں تو خوشبختی کا احساس کریں، نہ بدبختی کا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وحجت بیت ربها، اور حج بجا لاتی ہو، وصامت شہرها، اور ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھتی ہو، وعرفت حق علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام جو کہ خدا کی حجت ہیں، جو واجب الاطاعت امام ہیں، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق کو پہچانتی ہو، یعنی ان کی ولایت، ان کے پیغمبر کے جانشین ہونے، ان کے امام ہونے اور ان کے حجت خدا ہونے کا عقیدہ رکھتی ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، نماز پڑھتی ہو، حج بجا لاتی ہو، روزہ رکھتی ہو، علی بن ابی طالب اور دوسرے ائمہ کی امامت کی معرفت رکھتی ہو، اور ائمہ کی امامت پر ایمان رکھتی ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، ان 4 چیزوں کے علاوہ، ان 4 چیز اگر اس میں پائی جائے، 4 چیزیں، اور ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ، جنت کے 8 دروازوں میں سے، جنت کے کہتے ہیں 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازوں میں سے فرماتے ہیں اَيَّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ شَاءَتْ، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، شوہر کی اطاعت کی اتنی قیمت ہے۔ علی بن ابی طالب اور ائمہ کی امامت پر ایمان رکھنا، نماز جو کہ عمود الدین ہے، اقامہ نماز کرنے، علی بن ابی طالب کی امامت پر ایمان رکھنے، اور حج جیسے جو سیاسی عبادت ہیں مسلمانوں کے طاقت کے اظہار کا، ان روایات کی روشنی میں واجبات کی ادائیگی ہی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، امر بالمعروف کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، خمس ادا کرنا، تولا کرنا، تبرہ کرنا، دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہ صرف نجات کا معیار صرف یہی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے صرف یہ نجات کا معیار نہیں ہے، نماز بھی پڑھتی ہو، روزہ بھی رکھتی ہو، حج بھی کرتی ہو، تولا اور تبرہ پہ بھی عمل پیرا رہتی ہو، سب کچھ کرتی ہو، اور خمس زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو، لیکن شوہر کی فرمان برداری نہیں کرتی ہو تو وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ فقہی کتابوں میں بحث ہوئی ہے، توضیح المسائل میں بھی
علماء نے فتویٰ صادر کیا ہے اگر عورت مرد کی شبیہ بن جائے لباس کے حوالے سے، جسم کے ساخت کے حوالے سے، بالوں کے بنانے کے حوالے سے، لباس کے پہننے کے حوالے سے مرد کی تقلید کریں تو حرام ہے شرعی نقطۂ نگاہ سے، حرام ہے یعنی جہنم کے مستحق، حرام کا معنی یہ ہے مستحق کا عذاب ہے، مستحق کا عقاب ہے۔ لہٰذا آندھی تقلید کرنے کے بجائے اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی کم از کم کوشش کریں۔ لہٰذا اگر شوہر کی اطاعت البتہ جائز کاموں میں واجب ہے، ناجائز کام ہو تو اطاعت معنی نہیں رکھتا، اطاعت معصیت اور گناہ کے مقابلے میں ہے۔ ناجائز کام کا کوئی حکم دے تو وہ گناہ ہے، اطاعت معنی نہیں رکھتا، یہ ضدین ہے۔ شرع محمدی کے مطابق جو جائز کام ہے، جائز احکام ہے، ان میں شوہر کی پیروی کے بغیر علی کی ولایت کام میں نہیں آئے گی، آپ مطمئن رہیں۔ نماز بیکار ہے، روزہ بیکار ہے، حج بیکار ہے، اور شوہر کی اطاعت بھی نجات کا معیار جیسا کیا ہوا۔ بہت سے حدیث ہیں، وسائل الشام ایک باب مستقل کھولا ہے، شوہر کی اطاعت کے بغیر، شوہر کی رضایت کے بغیر کوئی عورت، کوئی بیوی جنت میں نہیں جا سکتی، مسلمات اسلام میں سے ہیں۔ چنانچہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس راوی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، پیغمبر کے اصحاب میں سے مسلمان تھے، کہا دوسری جو اقوام ہیں، دوسری جو قومیں ہیں، مثل قوم یہود، مسیح، نصارہ، زرتشت، بت مت، یہ لوگ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتی ہیں، یہ قومیں، وہ لوگ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا آپ ہمیں بھی اجازت دیں گے کہ ہم بھی اپنے جو بزرگ خاندان کے جو بزرگ لوگ جو ہیں ان کے سامنے سجدہ کریں یا ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کریں؟ تو فرمایا اگر غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا میری شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے قانون میں، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے جھک جائے اور اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ شوہر کی اطاعت اس قدر اہم ہے، اس قدر مہم ہے، اس کی وجہ یہ ہے انسانی معاشرے کی بنیاد گھر ہے، اور شوہر کے اطاعت کے بغیر، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کیے بغیر معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا معاشرے کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے شوہر اپنے واجبات پر، فرائض پر عمل کریں۔ بیوی کے متعلق 10-15 تقریباً حقوق ہم نے تفصیل کے ساتھ بیوی کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ شوہر بیوی کے حقوق کی رعایت کریں، بیوی شوہر کے حقوق کی رعایت کریں، شوہر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو انجام دے، بیوی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو انجام دے، تو اس وقت وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا، وہ معاشرہ الہی معاشرہ بن جائے گا، وہ معاشرہ علوی معاشرہ بن جائے گا، وہ معاشرہ حسینی معاشرہ بن جائے گا، وہ معاشرہ مہدوی معاشرہ بن جائے گا۔ امام مہدی العجل کہہ کے ہم تھک جاتے، کس لیے؟ احکام الہی کو اجرا کرنے کے لیے۔ حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو یہی کام کریں گے اور کچھ نہیں کرے گا، ایک ایک حکم الہی کو صحیح طریقے سے جس طرح پیغمبر پر نازل ہوا تھا اسی حساب سے معاشرے میں جاری کریں گے تو معاشرہ جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ اس زمانے میں العجل وظیفہ ہے، یہ کہنا واجب ہے بعض موارد پر، واللہ مستحب ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ ہدف معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے۔ آپ آ جائیے ہمارے زمانے کے امام، کس لیے؟ معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے، مغربی افکار سے، انحرافی افکار سے، لوگوں کے خود ساختہ مذاہب کے اور لوگوں کے خود ساختہ عقیدوں سے نجات دلانے کے لیے ہم کہتے ہیں العجل، جلدی آئیے، جلدی کس لیے؟ انحرافی افکار سے جان چھڑانے کے لیے۔ واللہ احکام اسلامی کو 100% جس طرح نازل ہوا تھا اسی حساب سے معاشرے میں جاری کرنے کے لیے ہم العجل کا نعرہ لگاتے ہیں، واللہ کیا ضرورت ہے؟ لہذا مردوں کو اور عورتوں کو، میاں صاحبان کو، شوہر حضرات کو، اور اسی طرح بیوی اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے وظائف پر عمل کریں تاکہ گھر گلستان بن جائے اور معاشرہ اسلامی معاشرے میں تبدیل ہو جائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان احکام میں غور و فکر کرنے، دقت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.